वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सहरिश और आज हम अपनी न्यू वीक की एपिसोड्स में और जो टॉपिक आज हम कवर करने लगे हैं उसमें आपको बताऊंगी कि जिस तरह मैंने डिसओबीडियंस यानी कि जब आप नाफरमानी में चल रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फर्मा बरदारी करके आप कैसे विलिंग और ओबीडियंट होके इस लैंड के जो खुदा का प्रॉमिस लैंड है उसके अच्छे फल खा सकते हैं। मेरे अजीजों, जब अपने लास्ट 2 वीक्स का कंटेंट सुन रही थी तो मेरे दिल में एक बात आई कि कहीं ऐसा ना हो कि आप समझें कि जो खुदा है वो आपकी बरकत इसलिए रोक के रखी हुई है या आपको जो चीजें नहीं मिल रही वो इसलिए नहीं मिल रही बिकॉज खुदा आपको आपके पर जुल्म कर रहा है या आपने खुदा का कोई कहा नहीं माना और खुदा ने आपकी चीजें रोकी हुई हैं। बेशक मैंने बहुत सी एग्जांपल्स ओल्ड कवेनेंट की इस्तेमाल की पूरे 2 वीक्स में, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ आपने इसको लीगलिस्टिक तौर पर नहीं देखना। मैं भी आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी और मैं एक वर्स का इस्तेमाल करूंगी, रोमियो का खत उसका 11 बाब और उसकी 6 आयत से, और मैं चाहती हूँ कि आप इस फाउंडेशन से ये टीचिंग सुने और पिछले 2 वीक्स की भी टीचिंग सुने जिसमें मैं डिसओबीडियंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कवर कर रही हूँ कि हम नए अहद को और पुराने अहद को मिक्स नहीं कर सकते, यानी कि ये अनमिक्सेबल कवेनेंट्स हैं। ये ऐसे 2 कवेनेंट्स हैं, मैं चाहूंगी कि जो मैंने वर्ड बोला है वो नीचे चलाया जाए, अनमिक्सेबल कवेनेंट्स, यानी कि ऐसी चीज जो कभी भी मिक्स नहीं हो सकती। जैसे कि हम बात जानते हैं कि ऑयल और वाटर अगर लिया जाए, पानी और तेल लिया जाए, तो पानी और तेल को आप मिक्स नहीं कर सकते, वो हमेशा अपनी सेपरेट आइडेंटिटी में एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह मेरे अजीज हो, ओल्ड कवेनेंट और न्यू कवेनेंट की एग्जिस्टेंस टोटल सेपरेट है, आप इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। और जब आप इन दोनों को मिक्स करके चलेंगे तो क्या होगा कि आपको खुदा का जो नेचर और कैरेक्टर है वो ट्रूली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। कभी आप खुदा को जालिम देखेंगे और कभी आप खुदा को काइंड एंड लविंग देखेंगे, जेनरस देखेंगे। अब क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो बिलीवर्स हैं उनका बेसिक मसला है ही ये कि हम खुदा के कैरेक्टर से वाकिफ नहीं हो रहे, हम खुदा की पहचान से वाकिफ नहीं हो रहे कि एक्चुअली खुदा की गुडनेस क्या है। इसलिए क्या हो रहा है कि हम हैप्पी तो होते हैं टेम्पररी, जब हमें मिरेकल मिलता है, जब हमें कोई चीज मिलती है तो हम हैप्पी होते हैं, पर हम एक कांस्टेंट जॉय में मूव नहीं कर पा रहे। और जब हम जॉय में मूव नहीं कर पा रहे तो हम समझते हैं कि अच्छा दिस इज गॉड जिसने हमारी चीजों को रोका हुआ। दिस इज नॉट गॉड। डिसओबीडियंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस मैंने इसलिए आपको पढ़ाए या आपको समझाए कि मैंने आपको बोला कि जब खुदा हमें जितना करने को कह रहा है हमें उसकी इंस्ट्रक्शंस को सुनना है, और जब हम खुदा की इंस्ट्रक्शन से बाहर निकलते हैं तो हमारा एक मुखालिफ है इब्लीस, वो डिवोरर है, यानी कि वो फाड़ने वाले शेर बब्बर की मानद है और वो ढूंढता फिरता है कि वो किसे फाड़ खाए। सो वो ऑलरेडी सर्च में है कि हम खुदा की वॉइस को डिसओबे करें और वो हम पर अटैक करें। आपने तमाम टीचिंग को पिछले 2 वीक्स की स्पेशली आपने ये मेरी बात पॉइंट अपने दिल में रखना है कि आपने उस टीचिंग को ऐसे नहीं सुनना है कि खुदा ने आपकी बरकत रोकी हुई है। अक्सर हम जब मोजेस वाला वाक्य पढ़ते ना कि मोजेस ने जो सेकंड डिसोबीडियंस की थी कि वो मुल्क कनान तक नहीं जा सका था, अगर आप वो स्क्रिप्चर पढ़ें तो वहां पर जो वो चट्टान थी वो खुदावंद यीशु मसीह था, और उसके बाद नजात एक बार खुदावंद यीशु मसीह मारा गया, कुचला गया, और हम दोबारा यीशु मसीह को सलीब नहीं दे सकते। वो उसकी रिप्रेजेंटेशन थी और वो कवेनेंट खराब हुआ था और वहां पर उसको उस पनिशमेंट से गुजरना पड़ा था। पर हम कैसे देख रहे हैं कि गॉड खुदा जो है हमें पनिश करना चाहता है। आपको पता है अगर आपके माइंड में ये सीड गिरा हुआ है या आपके हार्ट में लीगलिस्टिक टीचिंग के साथ ये सीड गिरा, मैंने चर्च में सबसे ज्यादा मैंने नाखुश लोगों को देखा है, क्योंकि जब लोग चर्च आते हैं, और मैं चर्च के खिलाफ नहीं, मैं फिर कहूंगी, पर मैंने देखा लोग चर्च में नाखुश हैं। लोग चर्च में क्यों नाखुश हैं? क्योंकि लोगों को ये बात सिखाई जा रही है कि अगर आप खुदा के हुक्मों को नहीं मान रहे, आप खुदा की बात को नहीं मान रहे, तो खुदा आपको पनिश करेगा। अगर खुदा ने आपको पनिश करना था तो फिर फजल का आना बेकार हुआ, क्योंकि जो ओल्ड कवेनेंट है
وہ ورکس پہ بیس کرتا ہے, وہ کاموں پر مبنی ہے, اور جو فضل ہے وہ فضل پر مبنی ہے, یعنی کہ اس میں کسی نے ہمارے لیے ٹوٹل کام کر دیا ہے. لیکن جو پرانا عہد ہے اس میں ہم نے کرنا تھا, اور ہم نے خدا کو, پرانے عہد نامے کا جو اگر آپ سمپل ڈسکرپشن دیکھنا شروع کریں تو پرانا عہد نامہ میں یہ بتاتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, آپ نے کچھ کرنا ہے. لیکن نیا عہد کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے کسی نے کر دیا ہے اور ہم نے صرف اس میں آرام کرنا ہے, یا ہم نے اس کے آرام میں داخل ہونا ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا ہے, اور میں ورس جو بھی کوٹ کرنے لگی وہ آپ کی بہت مدد کرے گی. جب بھی آپ کو لگے آپ میری ٹیچنگ بھی سن رہے ہیں اور آپ کو لگے کہ اچھا مجھے خدا کے لیے کچھ کرنا ہے, آپ کو خدا کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. میرے عزیزو, رومیو سے 11 باب کی 6 آیت کہتی ہے, اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں تو کہتا ہے اگر فضل سے برگزیدہ ہے تو امال سے نہیں, ورنہ فضل نہ رہا. اس کو میں ذرا انگلش میں پڑھوں گی. کہتا ہے اگر فضل سے برگزیدہ ہے تو امال سے نہیں. ایسا نہیں, آپ مکس نہیں کر سکتے دونوں کووننٹس کو. اگر آپ سمجھتے ہیں دس از آپ کو جو نجات ملی ہے وہ گریس سے ملی ہے, تو آپ نے اسی جس ایمان سے یا جس عہد سے آپ نے نجات کو ریسیو کیا ہے, آپ نے اسی عہد سے اپنی برکت کو بھی ریسیو کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نجات تو فضل سے ریسیو کر لیتے ہیں, پر ہم باقی برکات کے لیے, ہم باقی پرومسز کے لیے ہم اس میں چلے جاتے ہیں واپس پرانے عہد میں. کیا آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ آپ ضرور ہمیں نیچے کامنٹ کر کے اپنے کوشچن سینڈ کر سکتے ہیں, آپ ہمیں سبسکرائب کریں, آپ اس میسج کو آگے شیئر کر سکتے ہیں, بیکاز میں ٹرولی یہ بلیو کرتی ہوں کہ جو میسج میں آپ تک پہنچا رہی ہوں وہ 2020 میں خدا نے مجھے بولا تھا کہ جا میرا امیج کریکٹ کر. کیونکہ پاکستان میں جب میں ٹیچنگ کو سن رہی ہوتی ہوں تو میرا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم خدا کے امیج کو لوگوں کے دلوں میں خراب پورٹریٹ کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو پرانی مشقوں میں نئی میں بھرنے کو کہہ رہے ہیں, جبکہ خداوند یسوع مسیح نے کلیئرلی یہ کوٹ کیا ہے کہ ہم پرانی مشقوں میں نئی میں نہیں ملا سکتے, کیونکہ مشق بھی پھٹ جائے گی اور میں بھی ضائع ہو جائے گی. اور اسی طرح ہم پرانے پیوند میں نیا پیوند نہیں لگا سکتے. اس کا کیا مطلب ہے, خدا کو کسی بھی چیز کی مکسنگ نہیں پسند. آپ کو پتا ہے پرانے عہد میں ایون جو کاہن ہوتا تھا وہ ایک اسپیشل مٹیریل کا کپڑا پہنتا تھا, اور وہ للن کو مجھے یاد نہیں تھا, اگر ورڈز ملی تو میں ضرور اس کو ایڈ کرواؤں گی کہ وہ للن کے ساتھ ایک اسپیسیفک مٹیریل کو مکس کر کے نہیں پہن سکتا تھا. شروع سے ہی خدا ان مکسبل چیزوں کو پسند کرتا ہے. خدا نہ ڈبل مائنڈڈنس کو پسند کرتا ہے, نہ دل کی ڈبل مائنڈڈنس کو, نہ کووننٹ کی ڈبل مائنڈڈنس کو. اب ہم کیا کریں, میں پھر ریپیٹ کروں گی, ہم کیا کریں, ہم نے نجات کیسے لی, ہم نے نجات اس لی کہ آپ ایسٹر کیوں مناتے ہیں, آپ ریزریکشن ڈے کیوں مناتے ہیں, آپ ریزریکشن ڈے مناتے ہی اس لیے ہیں, آپ ایسٹر اس لیے مناتے ہیں کیونکہ آپ یہ ایمان لاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی, اس کا لہو بہایا گیا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. جب آپ نے نجات فضل سے ریسیو کی تو اس کے بعد اب آگے برکت کو ریسیو کرنے کے لیے کاموں میں کیسے پڑھ رہے ہیں. تو جو برکت ہے, برکت صرف ایمان کے وسیلہ سے ہے, ساری برکت ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے گلتیوں کے خط میں اس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ جتنے خداوند یسوع مسیح میں وہ ایماندار ابراہیم کی برکت کے وارث ہے, ایماندار ابراہیم کی برکت کے وارث. اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم کے ٹائم تک اولڈ کووننٹ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوئی بھی ہے, اولڈ کووننٹ کو سیٹ نہیں کیا گیا, اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا, کیونکہ اولڈ کووننٹ لانے والا یا حکم لے کر آنے والا جو ہے وہ موسیٰ ہے. اب میرے عزیز ہم کیا کریں گے, ہم اس کو انگلش میں پڑھیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو فردر بتاؤں گی کہ کس طرح آپ نے میری ڈس اوبیڈینس اور اوبیڈینس کی ٹیچنگ دونوں کو یہ نہیں سمجھنا کہ خدا ہے جس نے آپ کی برکت کو روکا ہوا ہے. دس از ناٹ گاڈ جس نے آپ کی برکت کو روکا ہوا ہے. آپ کی چوائسز, آپ کی ڈیسیژنز, آپ کی بے اعتقادی اور آپ کی رانگ ڈاکٹرائن نے آپ کی برکت کو روکا ہوا ہے. میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس رائٹ ڈاکٹرائن ہو جانا تو آپ کا فیتھ بھی بلڈ ہو جاتا ہے. رائٹ ڈاکٹرائن, رائٹ ٹیچنگ, رائٹ خدا کا امیج آپ کو خود کنونس کر لیتا ہے کہ آپ نے بلیو کر کے چیزوں کو ریسیو کرنا ہے. لیکن جب آپ کے پاس رائٹ ڈاکٹرائن ہی نہیں ہے, آپ دیکھ رہے کہ ایک شخص مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ مجھے فیور نہیں دینا چاہتا, میں نے اس کے حضور گناہ کیا ہے, آپ اس کے تخت کے پاس دلیری سے نہیں جائیں گے, آپ بولڈلی اس سے کچھ نہیں مانگے. لیکن اگر آپ کو کسی کی محبت کا یقین ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ فوراً اس کے پاس جائیں گے, آپ اسے چیز مانگیں گے, آپ یقین رکھیں گے کہ اس نے آپ کو پہلے سے ہی دے دی ہے. سو رومیو اس کے 11 باب میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے. 11 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے,
اینڈ اف بائی گریس، کیونکہ بہت اچھی ایکسپلینیشن دی گئی ہے کنگ جیمز ورژن میں، آپ ضرور اس کو پڑھیں، اپنے گھر میں اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے لگا دیں، تاکہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ نے اب خدا آپ کو کسی آپ کے کام کا بدلہ دے رہا ہے، دیکھیں آپ نے نا خدا کی یہ سوچنا ہے کہ خدا نے آپ کو اگر فائنینسز دیے تو اس لیے دیے کیونکہ آپ نے ٹائتھ دی تھی، یا آپ نے کوئی اچھا کام کیا خدا کے حضور، اس لیے خدا نے آپ کو بلیس کیا، نہ آپ نے اچھا کام کرتے وقت یہ سوچنا ہے کہ خدا نے آپ کو اس کام کا بدلہ دیا، تب آپ پھر جب برا کام کریں گے آپ نے تب بھی نہیں سوچنا ہے۔ مجھے پچھلے بار کہا گیا، پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ وہ ٹیچنگ دیتی ہیں جس میں آپ لوگوں کہتی ہیں کہ آپ گناہ کر سکتے ہیں، آپ بورن اگین ہونے کے بعد بھی گناہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی کسی ٹیچنگ میں یہ نہیں کہا کہ آپ گناہ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اجازت دے رہی ہوں، کیونکہ میری اجازت کے بغیر بھی لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہماری روح بورن اگین ہوئی ہوتی ہے، ہمارا فلیش نہیں ہوا تھا، ہمارا سولش پارٹ نہیں ہوا تھا، تو ہم ایون بورن اگین ہونے کے بعد بھی، یعنی کہ مسیح یسوع کو قبول کرنے کے بعد بھی گناہ میں کنٹینیوشن کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارا مائنڈ رینیو نہیں ہوا تھا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ میں تو کہتی ہوں گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اگر آپ گناہ کو کنٹینیو کریں گے تو آپ ریزریکٹڈ لائف کو اپنے اندر رکھنے کے باوجود بھی اس لائف کو اس زمین پر انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ اس ورس کو پڑھتے ہیں، پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ کہتا ہے اینڈ اف بائی گریس، اگر فضل سے، then it is no more of works۔ آپ دیکھ رہے ہیں انمکسبل چیزیں۔ if by grace then it is no more of works، یا تو کام کر لیں یا تو فضل کا یقین کر لیں، لیکن اگر آپ کام کریں گے تو یعقوب کا خط کہتا ہے کہ اگر تو نے ایک بھی حکم، اگر تو نے ساری شریعت پر عمل کر لیا لیکن ایک ڈاٹ بھی تو نے چھوڑا تو تو ساری شریعت کا گناہ گار ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے works otherwise grace is no more grace, and if it be of works then it is no more grace, otherwise work is no more work۔ grace is no more grace اگر آپ نے اس میں کام ملا دیے، and work is no more work اگر آپ نے اس میں فضل ملا دیے۔ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔